دعا، مثال اور طلحہ علی حیدر کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ دعا نے کمرے کا لائٹ سوئچ آف کر دی تھی اور وہ برتن لے کر کچن میں چلی گئی تھی۔ طلحہ، میری بات سنو، مثال نے طلحہ کو پیچھے سے آواز دی تھی اور وہ وہیں رک گیا تھا۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ طلحہ، میں تم سے کہنا چاہتی ہوں کہ میں تمہیں بہت مس کروں گی۔ وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مثال نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ او ڈیئر، ہم بھی تمہیں بہت زیادہ مس کریں گے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ پھپھو کا گھر یہاں سے 10 منٹ کی ڈرائیو پر ہے، جب جی چاہے آ جایا کرنا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ وہ ہنستے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مثال نے ایک نظر غور سے طلحہ کی طرف دیکھا۔ سیاہ شلوار قمیض میں وہ چہرے پر ہلکی داڑھی سجائے بہت دلکش نظر آ رہا تھا۔ مثال نے ایک پل کے لیے اس کا بازو تھام لیا۔ طلحہ، میں تمہارے جیسا دوست کبھی کھونا نہیں چاہتی۔ اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ مجھے تم ہمیشہ یاد آؤ گے۔ مجھ سے وعدہ کرو۔ کیسا وعدہ؟ مجھ سے وعدہ کرو طلحہ کہ تم مجھے معاف کر دو گے۔ یہ کہتے ہوئے مثال سیڑھیوں کی طرف بھاگ گئی تھی اور طلحہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ مثال کا دل بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کمرے میں پہنچ کر اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی اور وہ شاور لینے کے لیے واش روم چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کو ایک چیز جو سب سے زیادہ اہم تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس نے اپنے باپ کے نام ایک آخری خط لکھنا تھا، اور اس نے اپنے دل کی تمام احوال اور جس مقصد کے تحت وہ یہ سب کرنے جا رہی تھی، وہ وجوہات اس خط میں تفصیل سے درج کر دیں۔ اگلے ہی پل اس کو عثمان کا خیال آیا تھا اور اس نے اس بات کا خیال کیے بغیر کہ رات کے 2 بج رہے ہیں، اسے کال ملا دی تھی۔ ہیلو عثمان۔ مثال، تم؟ ہاں، کیسے ہو؟ میں ٹھیک، تم بتاؤ، مومانی جان کیسی ہیں؟ ہاں ٹھیک ہیں۔ عثمان، میں نے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ آمنہ پھپھو کو میری طرف سے سوری کہہ دینا۔ وہ خاموش تھا۔ ٹھیک ہے، کہہ دوں گا۔ تم اتنے سنجیدہ کیوں ہو عثمان؟ کیا وجہ ہے؟ وہ حیران تھی کیونکہ عثمان اس طرح کا نہیں تھا۔ وہ بہت شوخ اور چنچل مزاج کا عادی تھا۔ تم نے یہ بات کہنے کے لیے اس وقت فون کیا ہے؟ نہیں، میں نے کچھ اور بھی کہنا ہے۔ ہاں جلدی کہو۔ میں نے تم سے سوری کہنا ہے عثمان۔ اٹس اوکے۔ دوسری طرف پھر دوبارہ سے خاموشی چھا گئی۔ مثال کو حیرت ہوئی کہ یہ وہی عثمان ہے جو اسے محبت کے دعوے کیا کرتا تھا، اس کو ہنسانے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کہہ جایا کرتا تھا، اور آج وہ اس قدر خاموش ہے۔ خیر، اس کی طرف سے اس نے عثمان سے سوری بھی کر لی تھی اور اپنی پھپھو کو بھی الوداعیہ طور پر سوری کہہ دیا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس سے کچھ بھی کہنا ہے سننا نہیں چاہتی تھی اور اس نے بھی فون کاٹ دیا۔ ناول گمان کے اس سین کا بقیہ حصہ سننے کے لیے گمان ایپیسوڈ نمبر 1 کو ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے، جس ویڈیو کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ گاڑی کے رکنے پر مثال نے آنکھیں کھول دیں۔ ایسا لگا تھا کہ جیسے اسے کسی گہری نیند سے کسی نے جگایا ہو۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو وہ کسی پارکنگ میں کھڑے تھے۔ گارڈ نے تمام لڑکیوں کو ہدایت دی، یہاں اترنے کے بعد اگر کسی نے ذرا بھی ہوشیاری کی تو اپنے انجام کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ اس نے تمام لڑکیوں کو بندوق دکھاتے ہوئے کہا تھا، اور وہ لوگ سمجھ گئی تھیں کہ ان کے ساتھ اگر ذرا بھی کھیل کھیلنے کی کوشش کی تو یہ لوگ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کریں گے اور گولی سے ان لوگوں کو بھون ڈالیں گے۔ وہ لوگ خاموشی سے گاڑی سے اتریں اور ایک دوسرے کے آگے پیچھے چلتی ہوئی اندر کی طرف چل پڑیں۔ یہ کوئی سی پورٹ ٹائپ جگہ نظر آ رہی تھی۔ مثال کو کچھ حد تک سمجھ آنے لگا تھا کہ ان لوگوں کا کیا پلان تھا، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو قابو میں کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں کی نظر بچا کر اور ان لوگوں کی توجہ ہٹا کر یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو جائے۔ سی پورٹ پر لوگوں کا ہجوم بے حد زیادہ تھا، لیکن گارڈز کی نگرانی بھی کڑی تھی۔ مثال نے ایک گارڈ سے ریکویسٹ کرنے کے انداز میں کہا کہ اسے واش روم جانا ہے۔
وہ پھر بھی اس کی ایک بات پر کان نہیں دھر رہا تھا، تو مثال نے اس کی منت کی کہ پلیز اس کی بات سمجھ لی جائے، وہ بہت پریشان ہے۔ اس نے سارا رستہ انہیں بالکل تنگ نہیں کیا، وہ ایک ریکویسٹ کر رہی ہے کہ پلیز اس کو ایک دفعہ واش روم جانے دیا جائے۔ گارڈ نے اس کی طرف دیکھا اور سر ہلا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا لیڈیز ٹوائلٹ کے باہر جا کھڑا ہوا۔ مثال جلدی اندر گئی اور جا کر کسی ورکر کو تلاش کرنے لگی۔ اس کا پلان یہی تھا کہ یا تو اس کو کوئی ورکر مل جائے یا کوئی لیڈی جو کسی برقعے میں ملبوس ہو، تاکہ وہ اس سے اپنا لباس تبدیل کر کے یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جائے۔ قدرت کا کرنا ایسا ہی ہوا۔ وہ جب شیشے کے سامنے کھڑی دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی تو اس نے واش روم سے ایک برقعے والی خاتون کو باہر آتے دیکھا۔ وہ اس کے آگے گر پڑی۔ خدا کے لیے میری مدد کریں، خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ ارے بہن، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ کو خدا اور اس کے رسول کا واسطہ ہے، آپ پلیز میری مدد کریں۔ اس نے تحمل سے اس کی بات سننے کی کوشش کی۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں مجھے بتائیں۔ مثال نے اسے اپنی تمام بات از سر سنا دی تھی اور وہ حیران تھی کہ اس کی مدد کس طرح کی جا سکتی ہے، اور مثال نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ وہ آخر کس طریقے سے اس کے کام آ سکتی ہے۔ وہ لڑکی شریف تھی اور وہ مثال کی مدد کرنے کو تیار ہو گئی۔ اس نے اپنا گاؤن اتار کر مثال کے حوالے کیا، اس کو کچھ پیسے دیے اور وہ اس کو جانے کے لیے کہہ کر خود واش روم میں رک گئی تھی۔ مثال نے گاؤن اچھی طرح پہنا، نقاب کیا اور اپنے حواسوں کو قابو میں کرتے ہوئے واش روم سے باہر نکلی۔ وہاں گارڈ اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا۔ برقعے والی خاتون کو دیکھ کر اس نے اسے نہیں روکا تھا، کیونکہ وہ اس کو مثال کا انتظار تھا جو کہ بغیر برقعے کے سر پر دوپٹہ لے کر اندر گئی تھی۔ جب کافی دیر بعد بھی مثال باہر نہ آئی تو اس نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ اندر موجود خاتون اپنے کام کے مطابق اپنی روٹین کے حساب سے دوپٹے کو سر پر لیے جب باہر نکلی تو اس نے اسے بغور دیکھا اور وہ مثال نہیں تھی۔ اس نے اسے جانے دیا۔ جب اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو گارڈ نے دروازے کو دھکا دے کر خود اندر جا کر تمام واش روم چیک کر لیا۔ اس کو مثال کہیں نہ ملی تو اس نے باہر آ کے تمام گارڈز کو چوکنا کیا کہ وہ لڑکی بھاگ گئی ہے جو واش روم کے لیے گئی تھی۔ اس بات کو سن کر ان تینوں گارڈز میں بڑی زیادہ گرما گرمی ہوئی اور وہ میں سے 2 گارڈز مثال کو پکڑنے کے لیے بھاگے جبکہ تیسرا لڑکیوں کے پاس کھڑا رہا۔ وہ لوگ تمام لوگوں کو بڑے بغور جائزہ لے رہے تھے، جن میں سے کوئی بھی بوکھلایا ہوا چہرہ انہیں ابھی تک نظر نہیں آیا تھا۔ جبکہ مثال تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ وہ بھاگ رہی تھی اپنی عزت بچانے کے لیے، وہ بھاگ رہی تھی اپنی زندگی بچانے کے لیے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن وہ بھاگ رہی تھی۔ اچانک ایک گن فائر کی آواز سے وہ رک گئی تھی۔ اسے اپنے کندھے میں بے حد تکلیف ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ گارڈ نے اس کو دیکھ لیا تھا اور اسے روکنے کے لیے وہ اس کے ہاتھ یا پاؤں میں گولی مارنا چاہتا تھا، جبکہ گولی اس کے کندھے میں لگی تھی اور وہ درد کے مارے بری طرح تڑپتی ہوئی زمین پر گر گئی۔ اس تمام واقعے کے بعد سی پورٹ پر خوب ہلچل مچ گئی تھی اور ایک دم قیامت کا سا منظر برپا ہو گیا۔ گارڈز نے مثال کو چھوڑ کر باقی دونوں لڑکیوں کو پکڑنے کے لیے پیچھے کا رخ کیا اور تمام لوگ مثال کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے۔ اس کو پاس ہی کے ہسپتال میں لے جایا گیا۔ گولی اس کے دل کے قریب سے گزرتی ہوئی جسم سے نکل گئی تھی اور جس کی وجہ سے مثال کوما میں چلی گئی تھی۔ جانب مثال کے گھر سے فرار ہونے پر تمام افراد خانہ پر ایک موت کیسی سختی طاری تھی۔ وہ سب حیران تھے کہ مثال ایسا بھی کر سکتی ہے۔ دعا، شازیہ، طلحہ، آمنہ، سب لوگ کسی شوق کی کیفیت میں تھے۔ علی حیدر کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی کہ اس کی بیٹی اس سے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک چلی گئی تھی۔ وہ خط جو وہ اس کے دروازے پر پھینک کر گئی تھی وہ اس کی سائیڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ عثمان نے اس کو پڑھ لیا تھا اور وہ خود بھی سکتے میں آ گیا تھا۔ ڈیڈی، میں جا رہی ہوں اور مجھے اس بات کا رتی برابر بھی افسوس نہیں ہے کہ میں آپ کا گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔
عام طور پر لڑکیاں یہ قدم اس لیے اٹھاتی ہیں کہ وہ کسی کے محبت کے عشق میں گرفتار ہونے کے بعد اس سے شادی کی غرض سے گھر والوں کو چھوڑ دیا کرتی ہیں، لیکن میری ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ میرے گھر سے جانے کی وجہ محبت یا پسند کی شادی ہرگز نہیں ہے۔ میرے گھر سے جانے کی واحد ریزن یہی ہے کہ میں آپ کی عزت کو داغدار کرنا چاہتی ہوں۔ کل جب تمام لوگ شادی والے دن اپنے اپنے وقت پر ہال میں اکٹھا ہوں گے اور وہ یہ دیکھیں گے کہ جناب علی حیدر کی بیٹی تو گھر سے ہی فرار ہو چکی ہے، تو وہ کیا سوچیں گے؟ ان کے نظر میں آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، اور میں یہی چاہتی ہوں، میں بالکل یہی چاہتی ہوں کہ لوگ آپ کے بارے میں برا سوچیں، برا کہیں۔ وہ یہ کہیں کہ آپ ایک برے باپ تھے جنہوں نے اپنی بیٹی کو زبردستی بیانا چاہا تھا، یا جو کچھ بھی۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو میری ماں کی پرواہ نہیں تھی۔ آپ نے بڑی بے باکی کے ساتھ میرا عثمان کے ساتھ نکاح طے کر دیا۔ آپ نے ذرا بھی نہیں سوچا کہ میں جن کشمکش کا شکار ہوں اس کے حوالے سے آپ مجھ سے بات ہی کر لیتے۔ بات کرنا تو درکنار، آپ نے میری ماں کا ٹاپک ہی گھر سے ختم کر ڈالا تھا۔ میرے پاس اور کوئی چوائس آپ نے چھوڑی ہی نہیں تھی ڈیڈی، اور میں آج آپ سے برملا اظہار کرتی ہوں کہ میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں، کیونکہ آپ نے میری ماں کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ایون کہ انہوں نے مجھ سے جانے کے بعد ایک وقت پر رابطہ بھی نہیں کیا۔ وہ کس حال میں ہیں، کہاں ہیں، میں انہیں ڈھونڈ نکالوں گی اور میں انہیں کے ساتھ رہوں گی۔ آپ کو اپنی بیگم اور اپنی بیٹی مبارک ہو، اور آپ ساتھ ہی ساتھ یہ رسوائی کا داغ بھی جو میں آپ کے ماتھے پر چھوڑ کر جا رہی ہوں، بہت بہت مبارک ہو۔ امید ہے کہ مجھے آپ کا سامنا کبھی نہ کرنا